اگلے روز اس کا بدن پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا۔ وہ ہمت ہار چکا تھا اور شاید عملی طور پر بھی کام پر جانے سے انکاری ہو جاتا اگر اس کے کانوں میں باپ کی آواز نہ پڑتی۔ وہ بی بی سے مخاطب تھا، او اسماعیل کی ماں، اٹھ جا، نماز پڑھ لے اور ناشتہ تیار کر۔ اسماعیل پتر نے نہ جانے کس ٹائم جانا ہو، نئی نئی نوکری لگی ہے، وقت کی پابندی تو کرنی پڑے گی۔ اس کے اندر تلخی گھل گئی۔ نوکری! پھر وہ ہمت اور کوشش سے اٹھ بیٹھا۔ ایک دفعہ تو اس کے منہ سے کرا نکلی، مگر پھر اس نے سختی سے اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ وہ جانتا تھا بیٹوں کی تکلیف کے لیے ماؤں کے کان بڑے حساس ہوتے ہیں۔ اس کی ہلکی سی بے احتیاطی سے نوکری کا راز فاش ہو سکتا تھا اور وہ اپنے والدین کی معصوم خوشیوں کا قاتل نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوسرا دن پہلے دن سے زیادہ مشکل اور دشوار گزرا، مگر شکیل کی تسلیاں اور والدین کے حسرت بھرے چہرے اس کی ثابت قدمی کا باعث بنے۔ اور پھر یوں ہی رفتہ رفتہ اسماعیل اس ماحول میں ڈل گیا اور وہ بھرپور جوان تھا۔ اللہ نے اسے صحت اور طاقت دی تھی۔ اسی تندرستی کو کام میں لا کر وہ اس پرمشقت کام میں جت گیا۔ شکیل کے کہنے کی طرح اسے یہ کام اب معمول کا کام لگنے لگا۔ اوور ٹائم لگا کر وہ اچھی خاصی دیہڑی بنا لیتا تھا۔ مل میں انہیں ہفتہ وار تنخواہ مل جاتی تھی، مگر وہ اپنے والد کو یکم کے دن تنخواہ لا کر دیتا تھا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ مل میں کام کرتے ہوئے 1 سال ہونے والا تھا۔ اس دوران اس نے 1-2 جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، مگر اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ اس کی بہن بھی سلائی کڑھائی سیکھنے کے بعد اسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے لگی تھی۔ وہاں چونکہ تمام عورتیں کام کرتی تھی، مردوں سے اختلاف کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے بھی وہ نہ چاہتے ہوئے خاموش رہا۔ البتہ وہ وقتاً فوقتاً بہن کی نگرانی کرتا رہتا تھا اور اعتماد ہونے کے باوجود اس پر نظر رکھنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اسماعیل کی ماں سغرا خاتون ان دنوں بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی دلہن کی تلاش میں تھی۔ اسماعیل ان سرگرمیوں سے آگاہ تھا۔ چونکہ اس کی اپنی کوئی پسند نہ تھی، اس لیے اس نے اس سلسلے میں ماں سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ والدین کی خوشی میں خوش تھا۔ اس کا والد باقاعدگی سے نماز کا عادی ہو گیا تھا۔ شام کو وہ جب تھکا ہارا گھر آتا تو والد کو سکون سے چارپائی پر لیٹا دیکھ کر اس کی آدھی تھکن دور ہو جاتی اور آدھی تھکن ماں کی پرشفقت خدمت دور کر دیتی۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی رو کی چال بازیاں مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی۔ ایک دن وہ کام سے واپس پہنچا تو اس سے اپنے پڑوسی ارشد صاحب کے گھر کے سامنے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا جس میں گھر کا سامان لوڈ کیا جا رہا تھا۔ اس نے ٹرک کے ساتھ کھڑے ارشد صاحب سے پوچھا کہ ارشد انکل یہ کیا؟ وہ بولے بس بیٹا کیا بتاؤں، جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو والدین کو اشاروں پر نچانا چاہتی ہے اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر والدین کو ہر بات ماننا پڑتی ہے، کیونکہ اولاد تو والدین کے بغیر رہ لیتی ہے لیکن والدین کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسماعیل نے کہا میں سمجھا نہیں انکل۔ ارشد صاحب بولے اسد اور فہد دونوں اسلام آباد سیٹل ہو گئے ہیں، وہیں پر انہوں نے گھر بھی لے لیا ہے، اب چاہتے ہیں ہم بوڑھے بھی ان کے پاس اسلام آباد پہنچ جائیں اور یہ گھر خالی کر دیں۔ ان کا سٹیٹس ہائی ہو گیا ہے، اب یہ گھر ان کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارشد صاحب کا لہجہ اپنے آبائی مکان کو چھوڑتے ہوئے گلوگیر سا ہو گیا تھا۔ اسماعیل نے اس بات میں سر ہلایا، اچھا کیا یہ گھر اسی طرح خالی پڑا رہے گا؟ اس سے بہتر تھا کرائے پر دے جاتے۔ ارشد صاحب بولے بیٹا اسد اور فہد نے یہاں آنا نہیں، ہم دونوں تو آج کل کے مہمان ہیں، بس اسی لیے میں نے اس مکان کو بیچ دیا ہے اور انشاءاللہ میں اور تیری خالہ اگلے سال اس رقم سے حج پر جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا انشاءاللہ انکل میری لائق کوئی خدمت ہو تو۔ ارشد صاحب نے اسے دعا دی جیتے رہو بیٹا، اور وہ ان سے ہاتھ ملا کر گھر میں گھس گیا۔ بعد میں والد صاحب سے بات چیت کرنے پر اسے پتا چلا کہ پڑوسی ہونے کے ناطے ارشد صاحب نے اس کے والد کو مکان بیچنے کی بابت سے آگاہ کیا تھا، مگر ابراہیم کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ مکان خرید سکے، اس لیے خوشی سے ارشد صاحب کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کسی سے بھی مکان کا سودا کر سکتا ہے۔ ارشد صاحب کے مکان کے ساتھ ایک پلاٹ کافی عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا، وہ نامعلوم کس کی ملکیت تھا۔ گلی کے مکین عموماً گھر کا کچرا وہیں پھینکتے تھے اور اپنے مالک کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ جگہ اچھا خاصا کچرا گھر بن گئی تھی۔ اور ایک دن اسماعیل نے دیکھا کہ چند
चंद मजदूर इस कचरे वाले प्लाट की सफाई में मशगूल थे। उसे खुशगवार सी हैरत हुई। उसने सोचा कि मालिक को इस प्लाट पर रहम आ गया है, वो इसे तामीर करने का इरादा रखता है। उसके दिमाग में सोच उभरी, मगर वो मजदूरों से इस बात की तहकीक ना कर सका। घर में दाखिल होते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ जिसे वो कोई नाम न दे सका। माँ और बाप किचन में सर जोड़े किसी खुसर फुसर में मशगूल थे। उसके दिमाग में ख्याल आया, शायद मेरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। वो उनसे सलाम कहता हुआ अपने कमरे में घुस गया। अभी वो ठीक तरीके से बैठा भी नहीं था कि वालिदैन कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर छाई संजीदगी देखकर उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़का। खैर तो है अब्बू जी? वो बोले, पुत्र, आज फाजिल अली खान आया था। इस्माइल ने हैरानी से पूछा, वो क्यों? फाजिल अली खान को वो अच्छी तरह जानता था। पहले वो इन्हीं के मोहल्ले में रहता था। बाद में उसके रवाबित गलत किस्म के लोगों से हो गए थे और वो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हो गया था, जिसमें कत्ल, स्मगलिंग, डकैती से लेकर अगवा बराए तावान शामिल थे। ऐसे बंदे का उनके घर आना कोई अच्छा शगुन नहीं था। बाप ने कहा, बेटा, वो हमारा घर खरीदने आया था। इस्माइल ने कहा, घर खरीदने? मैं समझा नहीं। वो बोले, समझ तो मुझे भी नहीं आई। मैंने उसे बता दिया हम घर नहीं बेच सकते, पर उसने मेरी बात सुनने की जहमत ही गवारा नहीं की और अपना हुक्म सुनाकर चलता हुआ। इस्माइल से गुस्सा जब्त ना हो सका। बोला, उसके बाप की हुकूमत है कि अपना हुक्म चलाएगा। बाप ने कहा, ना पुत्र, ना, जोश से नहीं होश से काम लो। वो गलत किस्म का बंदा है। ऐसे बंदों से ना दुश्मनी अच्छी होती है ना दोस्ती। उसने बाप को तसल्ली दी। आप फिक्र ना करें अबू, मैं खुद उससे बात कर लूंगा। वालिद साहब ने कहा, तुम जरूर उससे बात करना, मगर झगड़ना नहीं। समझ गए ना पुत्र? इस्माइल ने कहा, पागल थोड़ी हूँ जो लड़ पड़ूंगा, बस उसे आराम से समझाऊंगा। वालिद ने कहा, शाबाश पुत्र, और कमरे से निकल गए।